چیئرمین صاحب، پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ ہمیشہ جب ہم نے ایک میک شفٹ کیمپس میں تھر انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا قیام رکھا تھا 2019 میں، تب بھی آپ نے مہربانی کی تھی. اور پھر جب یہ کیمپس فیز 1 اس کا تقریباً تیار ہے اور یہاں کلاسز شروع ہوئی، ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ آپ خود آ کے اس کا افتتاح کریں. آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکالا اور آپ یہاں آئے. چیئرمین صاحب، میں دل کی گہرائی سے آپ کا شکر گزار ہوں. تھر کی کہانی میری زبانی جو ہے، میں تقریباً 20-21 سال پہلی بار تھر آیا تھا. مہیش ملانی صاحب ایک الیکشن لڑ رہے تھے، اور الیکشن اس سے لڑ رہے تھے جس کو نامزد کر دیا گیا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان یہ ہوگا. اور اس وقت میں پہلی بار جب تھر الیکشن کیمپین میں بھی آیا تھا اور پھر الیکشن کے دن بھی، تو مجھے یاد ہے کہ کراچی سے مٹھی پہنچنے میں ہمیں تقریباً 8 گھنٹے لگے تھے. یہ حالت تھی تھر کی 2005-06 میں. اور 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی، اور پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے، اور خاص طور پہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے کہا کہ ایک خواب جو تھر کے لیے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے دیکھا تھا کہ یہاں پہ جو قدرتی وسائل کوئلے کی شکل میں ہیں، اور بھی بہت وسائل ہیں لیکن صرف کوئلے کا ذکر کروں، انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ ڈیولپ کرنے ہیں. اور حکومت سندھ نے پھر تھر میں انویسٹ کرنا شروع کیا. آج وہی راستہ جو 8 گھنٹے سے اوپر لگے تھے، اگر آپ کراچی سے نکلیں تو آپ آرام سے 4 گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں. اور اگر کسی کو جلدی ہے، میں ایک ڈرائیور دے سکتا ہوں جو 3 گھنٹے میں بھی پہنچاتا ہے، پتہ نہیں شاید ادھر بیٹھا بھی ہو. اور اگر بہت زیادہ جلدی ہے تو آپ جہاز پکڑیں اور ایئرپورٹ پہ اتر جائیں اسلام کوٹ میں. 20-25 منٹ میں آپ تھر پارکر اور اسلام کوٹ پہنچ جاتے ہیں. آپ اس علاقے میں وہ تھر کے جو کوئلے کے ریزروز تھے ان کو بنانے کے لیے ہم نے روڈ نیٹ ورک بچھایا. اور اس علاقے کے لوگوں کے لیے، چاہے ادھر ابھی کچھ مشکلات ہیں، ابھی مہیش نے بھی مجھ سے ذکر کیا، ہم سے بتایا پانی کی سہولت، آر او پلانٹس کے سلسلے میں، یہاں پہ میڈیکل فیسلٹیز بہتر کرنے کے لیے کام کیا. اور یہ تھر کو میں یہ بڑی فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے تھر کو بدلا ہے. اور تھر کو اس لیے بدلا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی تھر سے، جیسے ہم کہتے ہیں پاکستان بدلے گا، جو یہاں تھر کی ریسورسز ہیں، جو تھر میں ہمارے پاس کوئلہ ہے، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم بجلی پیدا کر رہے ہیں. ابھی ہم ایک اور پروجیکٹ جس پہ کام کر رہے ہیں کہ اس کوئلے سے فرٹیلائزر بنائیں گے، اس پہ کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہی ریسورس، یہی آپ کی جو تھر کے لوگوں کی ملکیت ہے، یہ تھر کا کوئلہ، آپ کی یہ ملکیت انشاءاللہ پورے پاکستان کی قسمت بدلے گی. اور ہمارا فرض ہے کہ جس علاقے میں یہ ریسورس ہے، ہم سب سے پہلے اس علاقے کو فائدہ دیں. اور آپ کو یاد ہوگا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جب یہاں آئے تھے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو تھر کے اندر 100 یونٹ تک بجلی کے جو بھی کنزیومرز ہیں ان کو بجلی مفت مہیا کی جائے گی. اور وہ اسلام کوٹ تحصیل کے سارے 100 یونٹ سے کم والے لوگوں کی بجلی کے بل حکومت سندھ دیتی ہے. اس لیے کہ جیسے میں نے کہا کہ یہاں سے جو بھی ریسورس ہے اس میں سب سے پہلا حق آپ کا ہے. اسی سلسلے میں یہ تھر انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بات ہے. ہم نے کہا کہ اس علاقے کے لوگ، اور ویسے مجھے پتہ ہے کہ خاص طور پہ یہاں جو مائنورٹیز کے ہیں، کل چیئرمین صاحب اور میں کراچی میں جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے کانوکیشن میں گئے تھے،
اور جو ٹاپ پوزیشن ہولڈرز تھے وہ سارے مائنورٹی کمیونٹیز کے تھے اور وہ ہماری بچیاں تھیں ادھر. تو فرض ہے ہمارا کہ ہم ادھر ان کے لیے سہولیات پیدا کریں. اور اسی سلسلے میں چیئرمین صاحب نے کہا, میں شکر گزار ہوں این ای ڈی یونیورسٹی کا, کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ ادھر ایک کیمپس بنائیں, اس لیے کہ یہاں پہ انجینئرز کی ضرورت ہوگی. تھر کے اندر, تھر کے باہر اس علاقے میں کوئی ایسا بڑا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے. تو اس سلسلے میں یہ تھر انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بنایا. اور آج ہمیں وائس چانسلر صاحب نے بتایا ہے کہ یہاں پہ if I remember correctly 125 گریجویٹس ہو چکے ہیں, اور وہ سب کے سب نوکریوں میں, اور کچھ جو نوکریوں میں نہیں ہے وہ ان سے بھی زیادہ ڈالروں میں کما رہے ہیں فری لانس کر کے. تو یہ حکومت سندھ کی تھوڑی سی کنٹریبیوشن ہے تاکہ اس علاقے کے لوگوں کو, اس علاقے کے ہمارے بچے اور بچیوں کو وہ سہولت مہیا ہو جس کے ذریعے وہ دور دراز علاقوں میں انہیں نہ جانا پڑے, ادھر ہی بیٹھ کے وہ اپنی تعلیم بھی حاصل کریں اور ادھر ہی بیٹھ کے انشاءاللہ تعالیٰ, جیسے میں نے کہا, پاکستان کی قسمت بدلے. میں چیئرمین صاحب ضرور بات کریں گے, زیادہ اور ٹائم نہیں لوں گا. وائس چانسلر صاحب نے ہمیں فیز 2 کی ایک پریزنٹیشن دی تھی ابھی جب ہم بیٹھے تھے, کہ فیز 2 میں انہوں نے بوائز اینڈ گرلز ہاسٹل بنانی ہے, اس کے علاوہ ایک اور ایڈمنسٹریشن بلاک بنانا ہے. اس سال انشاءاللہ انگلش اور مینجمنٹ کے کورسز سٹارٹ کریں گے, اور اگلے سال اور اس سے اگلے سال میکینیکل انجینئرنگ اور الیکٹریکل انجینئرنگ کے کورسز سٹارٹ کریں گے. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس سب کے لیے سندھ حکومت کی مدد کی ضرورت ہے. یہ سب کرنے کے لیے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کی طرف سے آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ ریسورسز کی کمی نہیں آئے گی. لیکن میں نے اندر بھی کہا تھا, اور ڈاکٹر طفیل سے ادھر یہ میں اسٹیج پہ آپ سب کے سامنے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ 2028 میں آپ فیز 2 کمپلیٹ کریں. اور چیئرمین صاحب میں ابھی سے آپ کا ٹائم بک کرنا چاہ رہا ہوں, 2028 میں آپ آ کے جب فیز 2 کمپلیٹ ہوگا, یہ کمپلیٹ کیمپس بن جائے گا, اور اسی دن انشاءاللہ آپ اعلان کریں اس کو ہم یونیورسٹی میں کنورٹ کریں گے تاکہ تھر کے لوگوں کو ایک بہترین یونیورسٹی ملے. میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں چیئرمین صاحب آپ کا کہ آپ نے ٹائم نکالا, اور این ای ڈی یونیورسٹی کا, اور ان سب لوگوں کا جنہوں نے اس کیمپس کی تعمیر میں اور اس علاقے کے لوگوں کی خدمت کرنے میں اپنا وقت دیا, اپنی انرجی دی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جی اے بھٹو.